ان لوگوں کے فرائض یہ تھے یتلو علیہم آیات کا، اللہ کی آیتیں سنا دیں، آیتوں میں اللہ کے حکم ہیں وہ بتا دیں۔ حکم دو طرح کے ہیں، اوامر اور نواہی، کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ آج بھی انسانوں کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کا کنسیپٹ ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ تو یہی دین کے اندر بھی اللہ نے یہ حکم دیے کہ یہ کرنے ہیں یہ نہیں کرنے، اوامر اور نواہی۔ یہی لے کر آئے انبیاء، سارے احکامات اللہ پاک کے، انہی کی تشریح بتائی، انہی کے بارے میں بتایا اس کرنے کے یہ فائدے ہیں تمہارے لیے، تم سیف رہو گے، تمہیں نقصان نہیں ہوگا، اور اس کو نہ کرنے کے یہ فائدے ہوں گے کہ یہ سراسر ضرر اور نقصان والی چیز ہے، تم اس میں لتڑ کر ڈوب کر برباد نہ ہو جاؤ، ان سے بچ کے رہیں۔ اور تیسری بات ان کے لیے ساتھ یہ اللہ نے عطا فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ، کہ انہی احکامات کے ساتھ ان کے قلوب و اذہان کو، نفوس کو رغبت دے دینے، کہ جن کا حکم دیا ہے کرنے کو ان کے دل ملا دینے اس حکم کے ساتھ، اور جن سے روکنے کا حکم دیا ہے دلوں کو ان سے دور کر دینا۔ اب اللہ طاقت ہے، کن فیکون والی طاقت ہے، ہدایت اس کے پاس ہے، لیکن یہ ہدایت کا ایک نظام اللہ نے دے دیا۔ اسی طرح وہ خالق ہے، پیدا کرتا ہے، اس پیدا کرنے کا ایک نظام دے دیا۔ نر اور مادہ دو الگ الگ بنا دیے، ان کے اندر اللہ نے مادے رکھ دیے جن کے ملاپ کے ساتھ اگلی نسل ہے، لیکن اس کے اندر کی پیدائش اللہ کے حکم کے بغیر نہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اولاد نہیں، اس لیے کہ رب نہیں چاہتا پیدا کرے، اور کتنی کوشش ہوتی ہے کہ بچ جائے آگے اولاد نہ ہو، لیکن جس نے آنا ہے روح نے وہ سر چڑھ کے آ جائے گا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے خالق کی ذات تو وہ ہے، لیکن نظام وہ بنایا گیا ہے۔ اب اس نظام کے مطابق جو ہے بندے کو عمل پیرا ہونا پڑتا ہے تاکہ اللہ کے اس نظام کے مطابق اس کی خلق سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اسی طرح ہدایت کے لیے بھی اللہ نے یہ نظام وضع کیا۔ ان انبیاء کو اللہ نے اپنی طرف سے جو ہدایت ہے، احکامات ہیں، اوامر اور نواہی، یہ بندوں تک پہنچانے کے لیے ان کو استعمال فرمایا، یہ نظام وضع کرنے کے۔ اس ہدایت کے نظام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ پر کوئی ہدایت کے لیے پہنچانے والا نہیں، اس چیز کی ہدایت اللہ بندے کے اندر خود رکھ دیتا ہے۔ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو صحیح طریقے سے کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہدایت ہے۔ اب دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اپنے زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے۔ اب خوراک اس کے اندر کس طرح جائے گی، یہ طریقہ جو ہے اس کے اندر معلوم ہونا چاہیے، پھر اس کی خوراک بھی موجود ہونی چاہیے۔ اللہ نے اس بندے کے لیے جب رازق ہے تو اس کا رزق اتنا اس دنیا کے اندر بنایا کہ اس کی گنتی میں بھی نہیں آتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتا تو گن کے تو دکھا رہے، سمجھ نہیں لگتی بندوں کو۔ سمندر کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں، دریاؤں میں کتنی ہیں، وہ استعمال کے لیے ہوں یا کھانے کے لیے، وہ استعمال انسان کرتا ہے۔ زمین سے کتنی چیزیں اگائی جاتی ہیں، وہ کون استعمال کرتا ہے؟ انسان۔ چرند پرند کتنے ہیں، ان کو کون استعمال کرتا ہے؟ انسان۔ یہ انسان کے لیے بتائیے۔ اور روکی کس کو؟ جن کو حرام کہا وہ تھوڑی سی چیزیں کہا، کلوا واشربوا حلالا طیبا، تیرے لیے بنائی ہے کھا لیکن صرف حلال اور پاک، تاکہ تو سیف رہے، تیری بہتری رہے۔ یہ احکامات انبیاء نے ہمیں سکھا دیے، بتا دیے۔ اسی طرح ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کے ساتھ اس کی ہدایت ہے۔
میں عرض کر رہا تھا پیدا ہی ہوا ہے بچہ، ماں کے پیٹ میں تو خوراک خود بخود اندر جا رہی تھی اس کے نالی کے ذریعے، اب باہر موجود ہے، بنائی تو رب نے ہے۔ جو ہی پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتی میں اس وقت دودھ ہوتا ہے، پہلے کتنے مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ تو موجود ہے لیکن چھاتی میں دودھ موجود نہیں۔ دودھ اس وقت موجود ہوتا ہے جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے۔ اب وہاں دودھ بھی موجود ہے، بچہ بھی ہے، اگر بچے کو چوسنا نہ آئے تو فائدہ نہیں ہو سکتا نا۔ یہ جو ہدایت ہے یہ رب خود بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کے جسم کے اندر ڈال کے رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں تک اللہ نے ذریعہ نہیں دیا، اس لیے وہ خود تو موجود ہے اس کام کے لیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بچے کے ہونٹ کے قریب انگلی لے کر جاؤ، وہ ہونٹ ایسے لے کے جاتا ہے، لگاؤ تو چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ اللہ سے سکھا دیتا ہے۔ پھر بعد میں ہر چیز سکھانے کے لیے اس کے لیے لوگ موجود ہیں، اور اللہ کی عبادت سکھانے کے لیے میں عرض کر رہا تھا وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو انبیاء کہا جاتا ہے، جو اللہ کی باتیں سنانے کے لیے مامور کیے گئے ہیں۔ اس لیے وہ بندے عام بندے نہیں ہیں، وہ بندے وہ ہیں جن کے قول اور فعل کے اندر میں اللہ کی شان نظر آئے، تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ ایسے نہیں کوئی عام بندہ بات کر رہا ہو، نہیں، یہ وہ بندہ ہے خاص جس کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے، تو اس کی بات اللہ کے ذریعے جو ہم تک پہنچ رہی ہے تو یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی شان ہے جن کے لیے سامنے آ رہی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے، انبیاء سے کوئی نہ کوئی عقل سے ماورا بات ظاہر ہوتی تھی جس سے اللہ کی شان کا پتہ چلتا تھا کہ وہ کیسا ہے جس نے اس بندے کے اندر میں یہ شان عطا کر دی۔ اب اس سے مرعوب ہوتے تھے، اس کے قریب آتے تھے، وہ بتاتا تھا، جس طرح حضور نے فرمایا، اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، وہ ہے اللہ۔ اب اس سے مرعوب تھے، اس کے بعد محبت تھی، اس کو آتے ہی وہ اللہ احد جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر سرایت کرتا تھا یہ بات، اور وہ اس کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہوتے۔ اس لیے ان کے اندر بھی اللہ نے فرق رکھا، جس کو اللہ نے آخر میں بھیجا، اور قیامت تک آنے والے زمانے کے حالات کے مطابق نت نئی چیزیں جو انسان کے سامنے ہوں گی، ان سب کے توڑ جیسے معجزات اللہ نے اس ذات مقدس کو عطا کر دیے کہ کوئی بھی لمحہ کتنی بھی ترقی یافتہ ہو جائے، انسان کی عقل ختم ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سے جو معجزے سامنے آئے ان کا توڑ نظر ہی نہ آئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی باتوں تک آپ دیکھیں تو آپ کی پوری زندگی کا ہر لمحہ ایسے معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب نے سنا ہے، آج بھی وہ کنویں موجود ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مبارک ڈلا تھا تو وہ کڑواہٹ سے مٹھاس میں تبدیل ہو گیا۔ اس ترقی یافتہ دور میں میٹھی سے میٹھی چیز کتنے بھی زیادہ مٹھاس والی ہو، ایک کنواں کسی کے گھر میں موجود ہو کڑوا، اس میں سارا کچھ مٹھاس ڈال دو، وہ کبھی میٹھا نہیں ہوتا۔ عام پانی میں ڈالو تو مٹھاس کڑواہٹ تک چلی جائے گی، لیکن جس کے اندر میں کڑواہٹ ہے، کھارا پن ہے، اس میں تجربتاً آپ ڈال دیں منوں کے اعتبار سے، کدھر جاتی ہے مٹھاس؟ اس کو میٹھا نہیں کر سکتے۔ یہ معجزہ قیامت تک کے لیے چڑھ کے بولتا ہے کہ یہ عام بندہ نہیں تھا، اللہ کی دی ہوئی جو طاقت تھی، کون فایا کون والے رب کی طاقت تھی جس نے اس لوح مبارک کے اندر میں ایسی چیز ڈال کر، پھر اسی لوح مبارک کے ساتھ کتنے اور معجزات ہوئے۔ دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سامنے تھی، ہاتھ میں حضور ہے، ڈیلا نکلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر تھوک لگا کے جوڑ دی۔ بعد میں جب آج یہ آرگن ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں تو بڑے محدود انداز میں وائبل ہے یا نہیں، ڈی این اے مل رہا ہے یا نہیں، فلانی چیز ایسے ہے یا نہیں، اس کے بعد کیسے ہوگا، اس کا ریئیکشن کیسے ہوگا، کامیاب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کیا نہیں ہو رہا، اس
خود نے سارا اس کام کر کے رکھ دیا مجھے پکار اور معجزہ معراج کا جتنی مزید ٹائم اینڈ اسپیس میں ترقی ہوتی جائے اس کا توڑ نہیں ہو سکتا. قرآن پاک خود معجزہ عظیم و شان معجزہ. لیکن آپ اس وقت سے اللہ نے چیلنج کیا ذرا اس طرح کی مجھے ایک آیت ہی نہیں سورت پہ چلے اور ایک آیت کی بات آ جائے. آج تک کوئی بھی اس طرح کا توڑ نہیں کر سکتا. تو ان لوگوں کو اللہ نے اس لیے ہی عزت دی. اس لیے جب عزت اللہ نے دی ہے تو رب نے کہا ان کی عزت میری دی ہوئی ہے. ان کے بارے میں کسی نے انگلی اٹھائی تو گویا اس نے میرے بارے میں انگلی اٹھائی. اس کو رب اون کرتا ہے اس بات کو. اس لیے اللہ یہاں تک کہتا ہے بندے کے لیے ایک ہی آیت سناتا ہوں. بہت ساری چیزیں اللہ نے کہی. اللہ نے کہا جس نے اسے ذاتی مجھے دی, جس نے اسے کچھ کیا, جس سے محبت دی. اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں. لیکن ایک بات بندہ غلطی سے غلطی بڑی سے بڑی غلطی کر دے جس کے اوپر حد نافذ ہوتی ہے. بڑی سے بڑی غلطی کرنے جس کے اوپر حد نافذ ہوتی ہے, اس کی جان تک جانے کا خطرہ, قتل کر دے نہ کر دے, اس طرح جس کے اوپر اس کی جان ختم کرنا جو ہے وہ سزا ہے. اللہ نے اسے کافر نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا. اپنے حبیب کے لیے فرماتے ہیں تو نے اگر ادب کا اتنا بھی خیال نہ رکھا نا کہ تیری آواز ہی ذرا اس کے سامنے بے ادبی والی ہوئی اونچی ہوئی تاخبت اعمال, تیرا عمل جو ہے وہ میں کھینچ لوں گا. اور سب سے بڑا عمل ایمان ہے. اس کو اللہ نے ایمان سے باہر پھینک دیا. آپ کی ذات مبارکہ کو ہر چیز کو معجزانہ بنانے کا مقصود تھا کہ قیامت تک اور نبی آنا نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے آپ کی ذات مبارکہ کو اس طرح اللہ پاک نے جو ہے بتایا کہ قیامت تک جتنی مرضی بھی کوئی آگے سے آگے ترقی ہوتی جائے گی, حضور کے ادنا سے اشارے اور فعل کے اندر جو ہے وہ بات ایسی ہوگی جس کا توڑ کہیں نظر نہیں آئے. اس لیے قیامت تک آنے والی مخلوق عاجز ہوگی حضور کی ان اوصاف سے جن میں اللہ کی شان کا مظہر نظر آیا کرے. کوئی بڑے سے بڑی طاقت والا حکمران کس طرح کی بات ہو, درختوں کو یوں اشارہ کرے اور درخت زمین چیر کے اس کے چاروں طرف پردہ کرتے ہیں, ایسے ہو سکتے ہیں؟ قیامت تک ہو سکے گا؟ حضور نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھا دیا. اس لیے یہ معجزات ختم نبوت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے. ہر چیز اس طرح جس طرح سورج روشن ہے اس طرح آپ کی زندگی میں مارکا روشن. اب آپ نے کے بعد نبی تو کوئی نہیں آنا. پھر اللہ تبارک و تعالی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام ملا کہ جس طرح میں افضل ہوں سارے تلک رسول فضلنا بعدهم علی بعض کی بات ہے, اسی طرح میری امت بھی باقی امتوں سے افضل ہوگی. کتنی خوش نصیبی ہے ہماری تمام امتوں کے مقابلے میں. ہماری وجہ سے نہیں, ہماری کسی عمل کی وجہ سے نہیں, ہماری کسی عقل دانش کی وجہ سے نہیں, بلکہ محبوب کی امت ہونے کی وجہ سے. یہ میرے بچے یہ دانت نکالنے والی بات نہیں ہے, شرم والی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. تمہاری شکل بھی نہیں مسلمان جیسی ہے, تمہارے اندر کس طرح جب سے تم دو بیٹھے کر تمہارے اندر کا فتنہ مجھے ایسے نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ مردے کے آگے جتنی مرضی بات کرو اس کو کیا پتہ چلتا ہے, یہ دل مردوں کے اوپر بھی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روشنی دل کی ایسی تھی کہ جس طرح مردے کے اوپر پڑتی ہے تو اس کو نہیں, لیکن پہلے حیات آفرین تھی. جن کے اندر یہ حیات پہنچ جاتی تھی, روشنی پہنچ جاتی تھی, وہ تو پتھر بھی ہوتا تھا تو وہ بھی کلام کرنا شروع کر دیتا تھا, کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا. لیکن ابو جہل انسان ہو کر بھی, حضور کو دیکھ کر بھی, مان کر صادق, لیکن اندر نہیں مانتا تھا کہ یہ کہہ رہا میں رسول اللہ ہوں تو یہ بھی مان لے, یہ بھی سچ ہے. ویسے تو کہتا تھا صادق ہے, لیکن یہ مرض تھا اندر. اس کے لیے کہا وَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, ان کے لیے خرابی ہے
جن کے یہ دل اللہ نے مردہ بنا کے رکھے. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کو کہا کلا بل ران علی قلوبہم، ان کو. اور جن کے اندر ذرا سی روشنی چلی جاتی تھی وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اس روشنی سے اس کو محبوب نظر نہ آئے کہ اس سے جیسا کوئی اور ہے. اور یہ اللہ کا رسول ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہے رب جس نے نہیں کسی کو جنا، اور جو کسی سے نہیں جنا گیا. تو کوئی نصارہ اس بات کے اوپر سننے کے بعد کبھی اس کا بیٹا یا بیٹی بنا سکتا تھا؟ اللہ اکبر. نا تو یہ والی بات جو تھی یہ ان کے لیے تھی کہ جن کے اندر میں اللہ نے جو محبت اور ادب رکھا تھا. لیکن اس لیے کل دین ادب، آپ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خود ادب سکھایا. اس کا آگے بات نہ کرنا، آگے نہ چلے جائیں، اونچی آواز نہ کرنا. تحبط اعمالکم، یعنی حد نافذ کرنے سے بھی زیادہ تمہیں ایمان سے باہر نکال دیا جائے. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ پاک ہمیں ان سارے حدود و قیود کے اندر، اس محبت کے اندر، ان آداب کے اندر ہمیں رکھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب نبی نہیں آنا تو امت کی بات کی کہ یہ افضل امت ہے. تو اسی امت کے اولیاء کو، اللہ کے دوستوں کو، ان علماء کو، علماء راسخین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے یہ لوگ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی ہیں، نہیں. جس طرح نبیوں سے اللہ کے احکامات لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچتے تھے صرف، بلکہ ان کے دلوں کے اندر گھل جاتے تھے اور وہ دلی طور پر راغب ہو کر اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے تھے. اسی طرح آپ نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو میرے غلام اور خلیفہ ہوں گے، وہ علماء راسخین، ان کی صحبت مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے احکامات انہی کے قلوب و نفوس کے اندر گھل جایا کریں گے اور وہ بلا تکلف احکامات خدا پہ عمل پیرا ہوں گے. یہ وہ چیز تھی جس سے ان کو ان کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ ان کی طرح ہوں گے.